اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، اور درود و سلام اصحاب محمد پر، درود و سلام عشرہ مبشرہ پر، اور درود و سلام خلفائے راشدین پر، درود و سلام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی پر، اور ہر اس وفادار ساتھی پر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا، جان سے، مال سے، ہر طرح سے۔ ان سب پہ سلامتی ہو، اور ان سب پہ بھی سلامتی ہو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو پیدا نہیں ہوئے، اس کے بعد پیدا ہوئے اور بغیر دیکھے نبی پاک پر وارفتہ اور دیوانے ہوئے۔ ہر ایک اس روح پر درود و سلام اور سلامتی ہو، اس پر رحمت ہو۔ ابھی بھائی نے ایک سوال پوچھا کہ واردات ہوتی ہیں، کیفیات کا نزول ہوتا ہے، بندہ خواب دیکھتا ہے، مشاہدات ہوتے ہیں، تو بندہ کس طریقے سے اس کو پہچان سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک؟ دیکھو، ایک واردات روحانی ہے یعنی ایک واردات رحمانی ہے، اور ایک واردات شیطانی ہے۔ جب بندہ اپنے محسن کا باغی ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر تھوڑی سی وہاں پر پریشانی ہوتی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان نا ایک کام کرتا ہے بڑا خاص، وہ آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، ذکر کرنے سے بھی نہیں روکے گا۔ وہ کہے گا تو صرف صحیح ہے، صرف تو ٹھیک ہے، باقی کوئی بندہ ٹھیک نہیں، صرف تو عمل ٹھیک کر رہا ہے، تیری نماز ٹھیک ہے، تیرا ذکر ٹھیک ہے، تیرے اعمال ٹھیک ہیں، اور کسی کا کچھ ٹھیک نہیں۔ نماز پہ کہے گا شاباش، بڑا اچھا کام ہے، نماز پڑھو، ذکر اذکار، نماز، روزہ، حج، ہر چیز کہے گا، مگر دیکھا نہیں عمرہ اور حج کر کے لوگ آتے ہیں ویسے کہ ویسے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیواریں دیکھ کے آئے ہوتے ہیں، نہ مدینے والا دیکھا ہوتا ہے، نہ کعبے والا دیکھا ہوتا ہے۔ جب بندے کو وہ دیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت بندہ اور محتاط ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ہاتھ ایسے باندھا تو تھوڑا سا ڈھیلا رہ گیا تھا، نماز میں ہاتھ باندھا اور تھوڑا ڈھیلا رہ گیا، کئی دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکی۔ اب میں یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ واردات اور کیفیات اور یہ معاملات کیوں اتنے بلند ہوتے ہیں اللہ والوں کے۔ ذرا سا ہاتھ اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ دیکھو، اگر کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے تو پڑھنا ہے، پڑھے نماز، اگر وہ ناف پہ یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تو ٹھیک ہے، پڑھے نماز ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بات ہے کہ جس کو پھر تم نے جس کو فالو کرنا ہے، پھر 100% اس کو کرو۔ تو جب انہوں نے ہاتھ ایسے ہلکا سا ان کا نیچے ہوا، ڈھیلا ہوا، تو کئی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکی۔ اب جس بندے کو روزانہ دیدار الہی ہو، خواب میں، مشاہدے میں، کیفیات میں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو، مراقبے میں، کیفیات میں، مشاہدے میں، خواب میں، اب وہ رک جائے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس بندے کی کیا اپنی حالت ہوگی۔ جس کو روزانہ اپنے محبوب کا دیدار ہوتا ہو اور اچانک رک جائے اور احساس بھی نہ ہو کہ رکا کیوں۔ ابھی کس کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ کس کا دیدار رکا تھا؟ خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو پھر ایک عام بندہ
جو اس سفر میں ابتدا میں ہے یا درمیان میں ہے، اس کو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابھی صرف نماز میں وہ جو ہاتھ تھا وہ ڈھیلا تھا، تو یہ حال ہے کہ دیدار رک جاتے ہیں پھر بڑے بندوں کے۔ تو اگر کسی کی زندگی میں کچھ ایسا معاملہ ہو جو ہو ہی حرام، مشکوک ہو، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور کتنی چیزیں اس کی رک جائیں گی۔ دیکھو جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے ایک چیز سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے، وہ آپ کا رزق ہے۔ یہ رزق سب سے زیادہ اور سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے، تاکہ تمہیں بڑے بڑے حادثات سے بچایا جا سکے، ایکسیڈنٹ سے بچایا جائے، برے معاملات سے بچایا جائے۔ تیرے اور اس رزق کے درمیان، تیرے اس گناہ کے درمیان جو عذاب آ رہا ہے، جو گناہ کیا، تیرا اس وہ جو عذاب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کے درمیان آپ کا رزق آ جاتا ہے کہ اس کا معاملہ، اسے کوئی جسمانی طور پر مسئلہ نہ ہو، اس کی اولاد بچ جائے، اس کا گھر بار بچ جائے۔ چلو رزق کی تھوڑی سی تنگی بندہ برداشت کر سکتا ہے، تو کیا کسی کی موت برداشت کر سکو گے؟ کوئی جسم کا حصہ کٹ جائے وہ برداشت کر سکو گے؟ نہیں کر سکتے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ وہ معاملات تھوڑے سے روک لیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو اپنی غریبی پہ راضی رہا، یعنی جو اس کے حالات ایسے، اس پہ راضی رہا باوجود کوشش کے، جو اس پہ راضی رہا، اللہ اس سے بالکل حساب کتاب نہیں لے گا اس طرح سے، اس کے لیے حساب بالکل نرم کر دے گا، کیونکہ ساری تو بیچارہ پریشانی یہیں سے دیکھ کے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی صحابی آتے تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے اور آ کے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، رزق کا بڑا مسئلہ ہے، رزق تنگ ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ کچھ بتا دیتے، کسی کو فرما دیتے وضو کرو، اور کسی کو کہہ دیتے کہ یہ والی دعا پڑھ لو، اور کسی کو کہہ دیتے جمعے والا دن ناخن کاٹو۔ کیا کاٹو؟ یہ رزق کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جمعرات اور جمعے کو جو ناخن کاٹتا ہے، اسے دو چیزیں اللہ بہترین دیتا ہے، ایک رزق اور ایک صحت۔ اور جو چاہتا ہو نا کہ نہ مجھے رزق ملے نہ صحت ملے، تو وہ بھی دو کام کر لے، ایک ناخن اپنے دانتوں سے کاٹ لیا کرے، اور دوسرا بازار میں ننگے پیر چلا جایا کرے۔ سمجھ آئی؟ یہ دو کام کبھی نہیں کرنے۔ کئی عادت ہوتی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں، چلو دانت ہی ناخن کاٹ لیں دانتوں سے، کبھی نہیں کرنا۔ یہ چیزیں دو ہمیشہ یاد رکھنی۔ اور جمعے والے دن ناخن کاٹو، آپ جمعرات کو بھی کاٹ لو، آدھے جمعرات کو کاٹ لو، آدھے جمعے کو کاٹ لو، ہو سکتا ہے نا ایسا۔ اور جمعے والے دن غسل ضرور کرو، خوشبو لگاؤ، تیل لگاؤ، یہ سنت کے اندر چیزیں ہیں۔ اور اس سے رزق کیوں بڑھتا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ ان چیزوں کا تعلق براہ راست آپ کے ستاروں کے ساتھ ہے۔ کبھی ایسٹرالوجی پڑھو، اس کے اندر یہ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ عطر کا تعلق کس ستارے کے ساتھ ہے، تیل کا تعلق کس ستارے کے ساتھ ہے، یہ جو ہم نہاتے ہیں روزانہ، اس کا تعلق کس ستارے کے ساتھ ہے، یہ جو غسل کرتے ہو نا غسل، اس کا تعلق براہ راست ستاروں کے ساتھ ہے، آپ نیل کاٹتے ہو، ناخن کاٹتے ہو، اس کا تعلق براہ راست ستاروں کے ساتھ ہے۔ خواتین آئیبرو بناتی ہیں نا، اس کا تعلق براہ راست ستاروں کے ساتھ ہے۔ یہ خواتین ناخن رکھتی ہیں، بڑھاتی ہیں، اس کا تعلق ستاروں کے ساتھ ہے۔ جو مرد ناخن بڑھا لیتا ہے، اس کا بھی تعلق ستاروں کے ساتھ ہے۔ جو عورتیں ناخن بڑھاتی ہیں، آئیبرو بناتی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک الگ قسم کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کئی مردوں نے ایک چھوٹی انگلی کا ناخن بڑا کیا ہوا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کارڈ اسکریچ کرتے ہیں۔
تو میں نے کہا اس کارڈوں تک ہی رہنا تم نے. ان چیزوں کا تعلق آپ کے ستاروں کے ساتھ ہے. آپ ستاروں کی طرف جائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو ہوتا ہی نہیں علم. بھائی علم ہے، علم کیا تک ہے بس، باقی سارے کام اللہ کے ہاتھ میں. اور جمعے والے دن ہماری خانقاہ میں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے. جمعے کے 2 فرض پڑھنے کے فوراً بعد، اب میں اس کو جمعے کا ایک بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس میں سے اچھی طرح سے سمجھ سکو. جو بندہ چاہے نا میرا رزق بڑھے، میرے مسائل کام ہوں، اللہ مجھے صحت دے، اللہ میرے رزق کو میں برکت دے، وسعت دے، وہ جمعے والے دن نا ناخن کاٹا کرے. جمعرات کو بھی کاٹ لے، جمعے کو بھی کاٹ لے، اور غسل کیا کرے جمعے والے دن. خوشبو لگائے، تیل لگائے، سنت سمجھ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور جمعے کی نماز کے فوراً بعد جمعے کی 2 فرض پڑھے، اس کے بعد 70 دفعہ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. یہ 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. یہ عمل جمعے والے دن آپ نے لازمی کرنے ہیں. اور اگر کوئی اور چاہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ فائدہ ہو تو پھر ہر نماز کے بعد سورۃ انا انزلنا پڑھ لیا کرے 10 بار، اول آخر درود پاک، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو، اور 10 دفعہ یہ سورہ پڑھ لیا کرے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ عمل آپ نے لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اگر یہ آپ نے حصہ بنا لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت، صحت میں برکت، آپ کی اولاد کی صحت میں برکت، رزق میں برکت ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں رکھنے ہیں. اور ایک اور عمل میں آپ کو دیتا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، زندگی میں کوئی کسی جگہ پہ اڑ جاؤ، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، اولاد کی طرف سے، بہو بیٹیوں کی طرف سے، شادیوں کے مسائل ہوں، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہو جاتی. 2 کام تو آپ نے لازمی کرنے ہیں کہ آپ نے ایک کوشش کرنی ہے وضو میں رہنے کی، اور ایک خوشبو لگایا کرو، عطر لگایا کرو. میرے ہر درس کے اندر، میرے ہر اس نشست کے اندر میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ 2 کام لازمی کرو، وضو اور عطر. یہ ہر روحانی بندہ ہے وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا، کیونکہ یہ چیزیں اس نورانی مخلوق کی خوراک ہے. وضو بھی اور عطر بھی، خوشبو بھی. اور آپ نے نا روزانہ دن ہو یا رات کسی بھی وقت 4 نفل پڑھنے ہیں. 1 سلام کے ساتھ پڑھنا چاہیں، 2 سلام کے ساتھ پڑھنا چاہیں، آپ کی مرضی. 2 نفل پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 5 بار، اور سورہ اخلاص 25 بار، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو. ٹھیک ہے، 4 نفل پڑھے گے اس طرح سے، چاروں رکعت میں ایز اٹ از اسی طرح پڑھنے، ساری تعداد ہوگی. اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے، 100 بار درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 100 بار درود پاک ہو گیا یہ والا. اگر کوئی اور بھی پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی پڑھنا چاہے درود پاک وہ پڑھا جا سکتا ہے. 100 بار درود پاک پڑھا، اور پھر آپ نے 1400 بار پڑھنا ہے یا وہابو. کیا پڑھنا ہے؟ یا وہابو. اور اس کے بعد پھر 100 بار پڑھنا ہے درود پاک. ٹھیک ہے. آج جو ہستیوں کے نام ہیں نا جو اس پوسٹ پہ لکھے ہوئے تھے، ان کو عطیہ کر دیں. ٹھیک ہے، اور بھی کسی کو عطیہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، کھلی اجازت ہے، جس کو بھی عطیہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. جن کا نام لکھا ان کو بھی کر لے وہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ جس کو چاہے عطیہ کر سکتا ہے. اور ہدیہ کر کے پھر دعا مانگے. دعا پھر 2-3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ جتنی مانگنی ہے پھر ڈوب کے مانگے. اور دعا مانگنی نہیں، چھیننا ہے سارا کچھ. کیا ہے؟ ہاں، رٹا ڈالنا ہے. رٹا ڈالنے سے ملتا ہے. کس سے ملتا ہے؟ ہاں، چھوٹا بچہ ہو نا، کوئی چیز اسے چھین لو، تمہیں جانے دے گا وہ؟ نہیں جانے دیتا.
تو جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی حاجت ہو، ان 4 نوافل کو جو اپنی زندگی میں رکھ لیں، کسی بھی وقت رکھ لیں. یہ 20 منٹ کا عمل ہوگا، آدھے گھنٹے کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں بندہ پڑھ لیتا ہے. اگر جس کی رفتار ٹھیک ہے تو اتنے میں، جس کا اگر کوئی میری طرح ذرا ٹھنڈا بندہ ہے تو وہ آدھا گھنٹہ لگا لے، 40 منٹ لگا لے، کام ہو جاتا ہے. یا وہاب اللہ کے اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہبا کر، ہبا. ہمارے ایک دوست ہے تو ان کی جائیداد کا مسئلہ تھا، تو کہنے لگے یہ میرے والد صاحب نے مجھے ہبا کیا ہوا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، نہ میرے کسی کو دینا ہی ہے. ہبا جس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. یہ وہ نوافل ہے، یہ نوافل اولیاء نے پڑھے ہیں، یہ نوافل اولیاء نے پڑھے ہیں، اولیاء نے. تو جب کوئی ولی کوئی نوافل پڑھتا ہے نا تو وہ ہواؤں کے رخ بدلنے کے لیے پڑھتا ہے، ان حالات کے رخ بدلنے کے لیے پڑھتا ہے. جس کو وہ خود پڑھ رہے ہوں گے اللہ کے دوست، وہ کیا چیز ہوگی. میں ایک دفعہ میاں صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو یہ یا وہابو والا ایک وظیفہ تھا، تو میں نے کسی کو اجازت لے کے دینی تھی. میں کہ میاں صاحب اس کو اس کی اجازت دے دیں. تو میاں صاحب نے ایک دفعہ مجھے دیکھا اور ایک دفعہ اسے دیکھا. تو اسے دیکھ کے میاں صاحب فرمان لگے تمہیں پتہ ہے اس نے تمہیں کیا دیا ہوا ہے؟ یعنی تجھے تیرے مرشد نے کیا دیا ہے تجھے پتہ ہے؟ اسی وظیفے میں جو پورا وظیفہ تھا اس میں اسم وہاب مین چیز تھی. یا وہابو مین چیز تھی. یہ یا وہابو اتنی طاقتور چیز ہے. تو یہ اس وظیفے کی طاقت بڑھا رہا ہے. اور ایک عمل اور ہے، اگر کسی جگہ آپ پھنس جاؤ، خدا نہ خواستہ، اور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ رزق اتنا تنگ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ بندہ غلط راہوں پہ چلنے کا ڈر ہو، اور حالات اتنے خراب ہوں کہ بندہ غلط کاموں میں ملوث ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کہیں معاملات خراب ہو جائیں، تو یہ اللہ کے کچھ اسما ہیں، ان کو ایک نشست میں 12,000 بار پڑھنا ہے. گھر میں مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یار دوست بھی مل کے پڑھ سکتے ہیں، مخلص جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. 12,000 بار یہ اسما پڑھنے ہیں. اول آخر 12 بار درود پاک ہوگا، یعنی اول آخر ہم 12 بار درود پاک پڑھیں گے. اور جو اسما ہے، یا قویو، یا غنیو، یا علیو، یا باقی. یا قویو، یا غنیو، یا علیو، یا باقی، یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جنہوں نے دیا تھا نا، وہ فرمانے لگے کہ مالدار ہونے کے لیے، تونگری پانے کے لیے، رزق کے دروازے کھولنے کے لیے، غربت اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اور پھر فرمانے لگے نسلوں میں آسان رزق منتقل کرنے کے لیے. نسلوں میں آسان رزق منتقل کرنے کے لیے کہ جس میں محنت اور مشقت نہ ہو. جب انہوں نے کہا نا محنت اور مشقت نہ ہو، میں نے دیکھا ہے اسے، میں نے کہا یہی چاہیے، کیونکہ میں کہ میرے ساتھ ایسے ہی چلتے ہیں ساتھی سارے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا. ایک بات یاد رکھو، میاں صاحب نے نا ایک دفعہ فرمانے لگے کہ جو بندہ رٹا لگا لیتا ہے نا ان چیزوں پہ، یعنی کر لیتا ہے، اس کے اوپر پھر ایک اور ہی دنیا کھلتی ہے. تو رٹا ہے، جب بندہ جس نے 12,000 پڑھنا ہے تو اس 12,000 کے پڑھنے میں کوئی تو کیفیت آنی ہے، ایک اس کی کیفیت آنی ہے، اس کیفیت میں وہ مقبول ہوگا. اور جب آپ کسی کو ساتھ جوڑ لیتے ہو نا، کسی ہستی کو اصحال ثواب کو کر دیتے ہو، آپ کے عمل کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. آپ کے عمل کو 4 چاند لگتے ہیں.
جس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی نا یہ سال ثواب کیا ہے، یہ نیاز کیا ہے، یہ ہدیہ کیا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ابھی سمجھ کوئی نہیں آ رہی، اور جنہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ ویسے ہی چپ کر جاتے ہیں کہ اس کے منہ سے تو نہ ہی نکلے، یہ کیونکہ یہ بہت بڑا راز ہے، اتنا بڑا راز ہے کہ جس کو سال ثواب کر رہے ہو نا ہے وہ بیچارہ نا آپ کے کاموں میں لگا رہتا ہے، بس جس کو یہ بات سمجھ آ گئی بس سو گلا دی ایک گل، بس میری زبان کی نوک میں یہ چیزیں کو سلپ ہو جائیں گی، بس جس کو ہدیہ جس کی نیاز کرتے ہو وہ بس تیرے کاموں میں لگ جاتا ہے، وہ لگ جاتا ہے۔ میں اگر وہ نام لوں گا نا جنہوں نے یہ مجھے بات کہی تھی، کہیں بھی نہیں فرمائی تھی، تو آپ کا رنگ اڑ جائے، یہ اتنی بڑی چیزیں کہاں سے روح کو کھینچ لاتے، آؤ بھی تمہیں یاد ہو رہا ہے، تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی مخلص بیٹھ کے تیرے نام پہ فدا ہو رہے ہیں، دھیان ان کا تیری طرف پھیلی، جا کے ان کا مسئلہ حل کرو، اور مسئلہ حل کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب وہاں مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کے پاس غوث پاک آ جائیں، مولا علی آ جائیں، نبی پاک آ جائیں، حکم میرے اللہ کا ہی ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم جب اللہ چاہتا ہے نا کہ یہ کام ہو جائے تو ہو جاتا ہے، اور اگر وہ چاہے نا نہیں ہونا تو یہی ہستیاں تیرے منہ پہ ہاتھ رکھ رہی ہوتی ہیں، بولنا نہیں۔ ہاں یہاں تو کچھ الگ ہی عقیدے بنے ہوتے ہیں نا کہ وہ نہ بولے یہ بولے، نہیں وہ نہیں کرتے ایسا، جب بندہ ہم مزاج ہو جاتا ہے نا اور آشنائی اسے مل جاتی ہے تب وہ ایسے کام نہیں کرتا، تب وہ یہ دیکھتا ہے کہ محبوب کا جو مزاج ہے وہ کس طرف ہے اور وہ کیسا ہے، پھر جا کے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جو اللہ والوں کے سینے کے اندر دفن ہے، تو یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتے، اور میں نا لکھ رہا تھا ادھر تو لکھتے لکھتے نا قلم رکا، تو حضرت امیر الدین صاحب ہے نا یہاں پر کوٹلی شریف کے، حضرت امیر الدین صاحب پوسٹ بھی لگائی ان کی، یہ اپنے مرشد کے شہباز تھے۔ اچھا مزے کی بات ہے ان کا مرشد اپنے مرشد کا شہباز تھا، اور شرک پور شریف کے جو ہیں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے شہباز تھے، یہ 3-4 شہباز کٹھے ہیں، انہوں نے اپنے امیر الدین صاحب نے امیر الدین کیا نام ہے، امیر الدین بابا جی سرکار رحمۃ اللہ نقشبندی مجدی ہیں، اور ایک نسبت انہیں قادری بھی حاصل ہے، انہوں نے اپنے مرشد سے عشق کیا، تو ان کے اوپر میں تھوڑا کچھ لکھ رہا تھا تو قلم رکا، پتا کہاں پر، کہ مرشد اپنے کامل جو مرشد ہوتا ہے اپنے ہر کامل مرید کو سونا بناتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو پارس بنا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہاں آ کے قلم رک گیا، کسی ایک کو کیا کرتا ہے؟ پارس بناتا ہے۔ اب جو پارس بنتا ہے نا وہ جہاں جہاں جس کو لگتا جاتا ہے اسے سونا بنا دیتا ہے، یعنی ایسے لوگ نا بڑے کم ہوتے ہیں کہ جس کی محفل میں بیٹھ کے آپ کی کیفیات عروج پہ چلی جاتی ہیں اور انہیں معراج ملنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے دل کی آنکھ روشن شروع ہو جاتی ہے، اور بغیر کسی لمبے چوڑے چلوں کے وظائفوں کے ایسی چیزوں، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت بڑی اعلیٰ مرتبے کی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ولایت اعلیٰ مرتبے کی نہ ہو تو وہ فیض اعلیٰ مرتبے کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعلیٰ مرتبے کا فیض ہوگا تو وہ کیفیات منتقل کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ لے رہا ہے،
کیونکہ اس کے مراتب کی وجہ سے ہے نا. جتنے مراتب بلند ہوں گے اتنے ہی مراتب آپ کی ولایت کے درجات بلند ہوں گے. اور ولایت لفظوں پہ نہیں ہوتی. ولایت لفظوں پہ نہیں ہوتی، ولایت حرفوں پہ ہوتی. اس کی مثال ہے کہ جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ سورہ بقرہ میں. اور جو سارا کچھ سورہ بقرہ میں وہ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں. اور جو سارا سورہ فاتحہ ہے وہ کس میں ہے؟ بسم اللہ میں. اور جو سارا بسم اللہ ہے کس میں ہے؟ با میں آ گئے ہو نا حرف میں. تو مولا علی نے فرمایا وہ با کون ہے؟ حرف حرف حرف. ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ جملے، لفظ، وظیفے. اس میں نہیں ہے ولایت. ولایت حرفوں کے اندر ہے، حروفوں کے اندر ہے. مولا علی کو حروفوں کا علم دیا گیا تھا اور سارے حروفوں کا علم تھا. اسی لیے تو فرمایا کہ میں کون ہوں؟ علم کا دروازہ. اب سمجھ آئی؟ اور با کیوں کا، الف کیوں نہیں کا ہے؟ کیونکہ با بشر کامل ہے نا. کون ہے؟ بشر کامل. کیونکہ جب تک تم کامل بشر نہیں بنتے تم پر ولایت نہیں کھلتی، راز نہیں کھلتے، اسرار نہیں کھلتے. کیونکہ تم بولو گے کیوں، کب، کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب میں بولوں کہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان میں کوئی دنیا ہے، کائنات ہے، اس کے دروازے ہیں، پورٹل ہیں، وہاں جاتا ہے بندہ، اس کی دنیا کے یہ نام. زمین، آسمان، یہاں سے برزخ کہاں ہے؟ برزخ کو پتہ کہاں ہے؟ 200 میل اوپر ہے برزخ. کتنے میل؟ تو کہاں ہے برزخ؟ نظر آتا ہے کوئی؟ نہیں آتا. جہاں مرنے کے بعد جاتے ہیں وہ کہاں ہے؟ دنیا 200 میل اوپر ہے. اسی طریقے سے پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان کائناتیں ہیں، دنیایں ہیں. پورٹل کے دروازے کھلتے ہیں. پورٹل ہے تو بابا جی آدم آئے تھے نا نیچے. پورٹل سے مراد کو رستے کو، دروازے کو، کھڑکیاں ہیں نا. تو تبھی تو حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے بی بی حوا کے ساتھ. تو یہ وہی دروازے، وہی کھڑکیاں ہیں جو کھلتے ہیں پھر. مزے کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ مکہ سے سیدھا اوپر کیوں نہیں چلے گئے؟ چلے جاتے نا اوپر. کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ دروازہ وہاں تھا. کہاں؟ بیت المقدس میں. وہاں دروازہ تھا اوپر. اور پھر وہ نماز پڑھانا اور نبیوں سے ملنا، امامت کرانا. اب 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہوں تو اس مسجد میں آ سکتے ہیں پورے؟ اس کا مطلب مسجد بھی پھیلائی گئی. اور جب معراج سے واپس آئے تو ان کافروں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اچھا بتائیں وہ کیسی تھی مسجد نبی، وہ جو مسجد تھی جہاں آپ نے نفل پڑھائے، وہ سارے معاملات کیسے تھے؟ اور پھر اللہ نے ان کے سامنے وہ کیا سارا. اس کا کیا دوسری دفعہ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اس وقت دیکھا تھا بتا دیتے نا. بتاؤ بھائی، اس وقت بھی تو دیکھا ہی تھا نا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسے خاموش کیوں ہو گئے؟ نہیں بیٹا، بندہ مشاہدے میں گم اتنا ہوتا ہے کہ اسے ارد گرد کی ہوش ہی نہیں رہتی. انہیں کیا پتا تھا کہ مجھ سے ہی پوچھیں گے کم وقت. بندہ اس چیز میں اتنا محو ہوتا ہے اس کو کہیں ہوش ہی نہیں کسی اور چیز کی رہتی. اور کہاں جا کے آپ بالکل باہوش ہوئے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ان کی آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ دل بہکا، جب دیدار ہو رہا تھا. اس وقت نہیں اللہ نے ہونے دیا. یہ اللہ اور اس کے محبوب کا راز ہے. اور ہر وہ شخص جس کو ولایت ملتی ہے اسے باطنی معراج ضرور ہوتی. وہ ضرور دیکھتا ہے نبی پاک نے کیسے معراج کی تھی، کیونکہ اس کو بھی معراج ہوتی ہے نا. اس کو معراج کہاں ہوتی ہے؟ نماز کے اندر. اس کو معراج کہاں ہو رہی ہے؟ نماز کے اندر معراج ہوگی. نماز کے اندر جواب آئے گا اور نماز کے اندر ہی. یہی وہ وجہ ہے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا نہیں چھوڑنا. کیونکہ جو بندہ
فرض نماز چھوڑ دیتا ہے نا، اس کے اندر دیدار کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، وہ دیدار نہیں کر سکتا، روحانی ہستیوں کا بھی دیدار اس سے بند ہو جاتا ہے، اور باقی اللہ کا دیدار تو پھر بڑی آگے کی بات ہے نا۔ اسی وجہ سے فرض نماز پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اگر یہ تم نے نہ پڑھی تو تم میں جو وہ استعداد پیدا ہونی تھی نا زیارت کی، وہ نہیں ہو رہی، اور اسی طریقے سے تمہاری جو یہ بصارت ہے اور یہ سماعت ہے یہ روشن نہیں ہوگی۔ سماعت بھی روشن ہوتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام پر وہ سارے معاملات ہوئے، جب موسیٰ علیہ السلام کا سلطان الاذکار جاری ہوا نا، یہ تالو جس کو کہتے ہو آپ اوپر سر پہ، یہ سلطان الاذکار یہاں ہے، اور آپ 40 کوس دور اس چیونٹی کی آواز تک سن سکتے تھے، کیونکہ وہ نبی ہے نا، معجزہ ہے ان کا۔ یہ جب سلطان الاذکار روشن ہوتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہے۔ یہ چیزیں اب یاد رہیں گی نا؟ ٹھیک ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہے، آگے بھی میں نے جانا ہے، کوٹلی شریف بھی جانا ہے۔ جو یہاں کے رہنے والے انہیں تو پتا ہے نا کوٹلی شریف کہاں ہے، پتا ہے؟ بول کیوں نہیں رہے؟ ہاں، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا، یہ خزانہ ہے، خزانہ۔ تم خزانہ کس کو سمجھتے ہو؟ ہے نا، مال کو سمجھتے نا، وہ خزانہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے پتا ہے؟ وہ گوبر ہے۔ گوبر کیسے؟ اس کی وہ تھاپیاں بناتے ہو کہ نہیں بناتے؟ تھاپیاں بنا کے کیا کرتے ہو پھر؟ جلا دے تو یعنی استعمال کرتے ہو، بس اتنا سے کام ہے اس میں، اور کوئی کام نہیں اس کا۔ اور مجھے میاں صاحب نے یہ ایک نصیحت کی تھی، میرے مرشد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جب تو دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا تو دنیا ذلیل کرے گی، اور جب تو اللہ کے پیچھے دوڑے گا، اللہ کے پیچھے بھاگے گا، یہی دنیا ذلیل ہو کے قدموں میں آئے گی کہ تھوڑا سا استعمال نہیں کر لیتے، یہاں سے چکھو، یہاں سے چکھو، یہاں سے چکھو۔ اب ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے علاقے میں آئے اور خدا نخواستہ عزت لوٹے، آپ کے پیسے لوٹے، آپ کو دھوکہ دے، آپ پھول پھینکو گے؟ نہیں پھینکو گے نا؟ بس ایسا ہی کرتا ہے اللہ۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا اللہ کو کبھی پیٹھ نہیں دکھانی، یہ نہ ہو کہ کبھی ایسا موقع آ جائے کہ تو اپنے رب کی طرف اپنی پیٹھ کر دے، ایسا کبھی نہ کرنا۔ مشکل سے مشکل وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مشکلوں وقت سے بچا کے رکھے، ہماری نسلوں کو، اگلی پچھلی نسلوں کو بچا کے رکھے، آمین۔ مانگنا نہیں، اگر پھر بھی کبھی کوئی وقت آ جائے، ایسی کوئی بات آ جائے، تو اس کا شکر ہی ادا کرنا ہے، کیونکہ جو چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے نا بڑے بڑے مسئلوں سے بچاتا ہے آپ کو۔ اگر گھر میں کوئی چھوٹا مسئلہ ہے تو وہ اس نے طوفان روکا ہوا ہے۔ کیا روکا ہے؟ اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لینا، چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے اور بڑا سا ٹائر پنکچر کر دیتی ہے، کروڑوں کی گاڑی نکارا۔ ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ابھی آپ سب سے ملنا بھی ہے، دعا بھی کرنی ہے، صالح ثواب بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ٹھیک ہے، نیاز کے بعد ہم دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔